بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر سیف ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ دراصل یہ 3-4 ویڈیوز کی ایک سیریز ہے جو کہ میں اپنے ٹیچنگ اصول جو ٹیچنگ پروفیشن کے شروعات میں نے اپنے لیے وضع کیے تھے، ان سے ایک اصول کے متعلق یہ سیریز ہے جس میں 3-4 ویڈیوز ہوں گے، اور ان اصولوں میں سب سے اہم اصول یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ سے کسی قسم کی کوئی چیز، تحفہ یا دعوت ایکسیپٹ نہیں کروں گا، اور اس پہ میں آخری وقت تک قائم رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں یہ 3-4 ویڈیوز ہوں جو کہ اس سیریز میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کا آغاز شروعاتی سے ہوا ہے۔ جب میں نے بی ایس سی آنرز کا امتحان دیا اور چھٹیاں تھی، رزلٹ کا انتظار تھا، تو میں ایک پرائیویٹ کالج میں گیا پشاور میں، اور میں نے کوشش کی کہ وہاں مجھے عارضی طور پہ کوئی ٹیچنگ جاب مل جائے۔ انہوں نے فوراً پرنسپل نے مجھے میٹرک میں انگلش پڑھانے کے لیے کہا۔ انگلش میری اچھی تھی اس وقت۔ یہ مہربانی تھی میرے بڑے بھائی جناب سردار حسین مرحوم کی، جس نے نہ صرف میرے ساتھ بلکہ خاندان کے بہت سے ینگ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ یہ احسان کیا کہ ان کو بہت اچھی انگلش سکھائی۔ اور ایک کتاب جو کہ اس وقت 2-3 انگریز مصنفین نے لکھی تھی، اور وہ انگلش گرامر اور کمپوزیشن کے متعلق بہت ہی موٹی کتاب تھی، وہ ان سے مجھے ورثے میں ملی، آخر کار مجھ تک پہنچ گئی۔ وہ میں استعمال کرتا تھا، اور اس سے میری انگلش کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے مجھے میٹرک کا انگلش کی کلاس دے دی جو میں پڑھانے لگا، اور اسٹوڈنٹ کافی انٹرسٹ لے رہے تھے۔ 15-20 اسٹوڈنٹ تھے کلاس میں، اور کلاس اچھی جا رہی تھی۔ پرنسپل بھی خوش تھا، فیڈ بیک اسٹوڈنٹ سے لیتا رہتا تھا۔ کچھ مہینے ڈیٹ کے بعد پرنسپل صاحب نے مجھے کہا کہ جو ایف اے کو ٹیچر پڑھا رہا ہے تو وہ ریزائن دے کے جا رہا ہے 10-15 دن بعد، اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں اور یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ ایف اے کو بھی انگلش پڑھائیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انگلش میری مناسب حد تک اچھی ہے، میں ضرور پڑھاؤں گا۔ یہ خبر ایف اے کے اسٹوڈنٹس میں بھی پھیل گئی۔ اس میں 2 اسٹوڈنٹ ایسے تھے ایف اے کے جو کہ اکثر مجھے سلام بھی کرتے تھے، اور کچھ ایک آدھ بات بھی کر لیتے تھے، میرے ساتھ ان کا تعلق بنا ہوا تھا۔ ان تک جب یہ خبر پہنچی تو ایک دن جب میں میٹرک کی کلاس سے باہر نکلا تو وہ باہر کھڑے تھے، اور مجھے کہا سر آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہتے سنا ہے کہ آپ ہمیں بھی انگلش پڑھائیں گے۔ میں نے کہا پرنسپل صاحب نے کہا ہے، اور میں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھا سکوں گا۔ اس نے کہا سر ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے کلاس میں باقی اسٹوڈنٹ تو بہت اچھے ہیں، کلاس میں 2 لڑکیاں بھی ہیں جو کہ پردہ ہے، ایک طرف لڑکے 7-8 لڑکے ہیں، اور اس دوسری طرف پردے کے 2 لڑکیاں ہیں صرف۔ ایک لڑکی تو بہت اچھی شریف ہے، سیریس ہے، ایک لڑکی بہت شرارتی ہے، اور یہ دوسرا تیسرا ٹیچر آیا ہے جو ان کو بہت تنگ کرتی ہے، اور اکثر ان کے ساتھ گپیں مارتی ہے، بیٹھی رہتی ہے، اور پھر وہ ٹیچر بھی ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تو کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ہم غریب اسٹوڈنٹ ہیں، ہم دونوں وابڈا کے ملازم ہیں، کلرک ہیں، ہم پرائیویٹلی آ رہے ہیں تاکہ ہمیں ایف ایس سی کر لیں، کچھ ہمیں پروموشن ملے، کچھ ہمارے اپنی نوکری میں ہمیں فائدہ ہو، کچھ انکریمنٹ ملے، اور یہاں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کچھ پڑھ لیں گے یا پاس ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ڈر ہے کہ آپ بھی شاید اس لڑکی کے نرغے میں آ جائیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں، اگر اس طرح ہے تو پھر ہم یہ کالج چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا ابھی چھوڑے نہیں، میں کچھ وعدہ نہیں کرتا کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، لیکن میں کوشش کروں گا، اور آپ فی الحال مجھے ایک ٹرائی کر لینے دیں۔ ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، میں نے کلاس جب پہلے دن شروع کی
وہی موٹی سی کتاب میرے ہاتھ میں تھی۔ اٹینڈنس وغیرہ لگانے کے بعد میں نے پڑھانا شروع کیا اور بلیک بورڈ کی طرف منہ کر کے میں نے لکھا، ٹائٹل جو بھی تھا کلاس کا وہ میں نے لکھا، اور ابھی مڑا نہیں تھا کلاس کی طرف کہ پیچھے سے اس لڑکی نے اپنے پرس کے اوپر ناخن رگڑا اور اسے چوں کی آواز آئی۔ میں ڈسٹرب ہو گیا، میں نے مڑ کے اس کو کہا پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، اور پھر میں پڑھانے لگا۔ 1-2 منٹ کے بعد پھر اس نے وہی حرکت کی اور زور سے آواز پرس سے ناخنوں کے ساتھ نکالی۔ پھر میں نے ذرا تھوڑا سخت لہجے میں کہا پلیز ڈونٹ اٹ۔ تیسری دفعہ پھر اس نے 1-2 منٹ کے بعد یہی حرکت کی۔ پھر میں مڑا اور میں نے بہت سختی سے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ، پلیز اسٹاپ اٹ۔ اس نے سٹاپ نہیں کیا۔ 4-5 منٹ بعد پھر اس نے وہی حرکت کی، آواز پرس سے ناخنوں سے نکالی۔ میں اس کی طرف مڑا اور پھر میں نے وہ موٹی کتاب اٹھائی اور اس کی طرف ایسے پھینکی کہ ڈائریکٹ اس کو نہ لگے، ڈیسک کے اوپر لگے اور پھسل کر اس کی گود میں گر جائے۔ میں ڈائریکٹ اس کو نشانہ بنانا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھ پہ پھر الزام لگ جاتا کہ میں نے فیمیل اسٹوڈنٹ کو مارا ہے۔ وہ مارنا تو نہیں تھا، صرف کتاب لگ جاتی، لیکن پھر وہ ایگزیجریٹ ہو کے مارنے تک نوبت پہنچ جاتی اور پتہ نہیں کیا بنتا۔ تو اس لیے میں نے بالکل صحیح نشانہ ڈیسک پہ لگایا اور وہ کتاب پھسل کے اس کے گود میں گری اور وہ چپ ہو گئی، اور اس کے بعد اس لڑکی کی آواز نہیں آئی، بالکل چپ کلاس ہوئی۔ جب کلاس ختم ہوئی لڑکیاں تو چلی گئیں، وہ لڑکے میرے پاس آئے، سر آپ نے کمال کر دیا، اب انشاءاللہ امید ہے کہ یہ لڑکی کوئی ایسی شرارت اور غلطی نہیں کرے گی۔ میں نے کہا چلو دیکھیں گے، کرے گی تو پھر دیکھیں گے۔ لیکن اس کے بعد اس نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی شرارت نہیں کی، بالکل سیریس اسٹوڈنٹ بن گئی، کویسچن بھی کرتی تھی، اور ایسے دوسرے دن ایسے مجھے امپریشن دیا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل نارمل سب کچھ۔ اس رسپانس پہ بھی میں ذرا حیران ہوا۔ میرا خیال تھا کہ یہ دوسرے دن کوئی اور شرارت کرے گی یا کچھ بتائے گی یا کوئی شکایت کرے گی یا کم از کم منہ بنا کے بیٹھی رہے گی، لیکن نہیں، بڑی نارمل مسکراہٹ سے بات کرتی تھی اور بہت نارمل تھی۔ اس پہ مجھے ذرا تھوڑی سی حیرانگی ہوئی۔ خیر وہ میں کلاس پڑھاتا رہا، 2-2.5 مہینے گزر گئے اور امتحان ہو گئے۔ امتحان کے بعد چھٹیاں تھیں، کلاس ختم ہو گئی اور دوسری کلاس آ گئی۔ ہفتہ 10 دن چھٹی تھی، اس کے بعد دوسری کلاس آ گئی۔ دوسری کلاس میں بھی 1-2 لڑکیاں تھیں اور پھر میں پڑھانے لگا اور نارمل کلاس جا رہی تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ رزلٹ بھی آ گیا تھا ان کا کچھ مہینے کے بعد یا اس طرح کچھ ٹائم کے بعد، اور اس کے بعد جب میں کلاس میں گیا تو دیکھا ہوں کہ وہی لڑکی پھر آگے ڈیسک پہ اسی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی۔ مجھے سلام کیا، سب اٹھ گئے، سب نے سلام کیا، میں نے کہا بیٹھیں، سب بیٹھ گئے۔ میں نے اس لڑکی کی طرف مخاطب ہو کے کہا، میں نے کہا مجھے پتہ تھا کہ تم فیل ہوگی۔ اس نے کہا نو سر، میں پاس ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا پاس ہو گئی ہوں؟ میں نے کہا مجھے حیرانگی ہے، کیسے پاس ہو گئی؟ کہتے سر میں نے بعد میں بہت محنت کی تھی، آپ نے پہلی دن مجھے ایسے سبق سکھایا کہ میں نے کہا کہ میں سر کو پاس ہو کے دکھاؤں گی کہ میں وقت ضائع کرنے نہیں آئی تھی، ویسے شغل لگا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو پھر آج کس لیے یہاں تشریف لائی ہو؟ اس نے ڈیسک میں ہاتھ کر کے کہا سر میں آپ کے لیے گفٹ لائی ہوں۔ میں نے کہا کیا گفٹ ہے؟ تو اس نے ایک بڑا ڈبہ مٹھائی کا نکالا اور وہ کم از کم 2 کلو کا ڈبہ تھا۔ کہتے میں سر یہ آپ کے لیے لائی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میرا تو اصول یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ سے کوئی گفٹ نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا نہیں سر یہ تو آپ کو لینا ہوگا، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، اپنی خوشی سے لائی ہوں، میں اتنی خوش ہوں کہ میں پاس ہو گئی ہوں، تو آپ یہ۔ میں نے کہا نہیں، کسی صورت میں قبول نہیں کرتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں سر یہ میں واپس گھر نہیں لے جاؤں گی۔ میں نے کہا آپ اور ٹیچرز کے لیے بھی لائے ہوں؟ کہتے ہیں نہیں سر اور ٹیچروں کے لیے میں نہیں لایا ہوں، 2 اور بھی سبجیکٹ وہ پڑھ رہی تھی وہاں، تو میں نے کہا ان کے لیے لائی ہوں؟ کہتے ہیں نو سر یہ میں صرف آپ کے لیے لایا ہوں، آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ میں نے کہا نہیں، سب ٹیچر سیدھا ہی راستہ دکھاتے ہیں، لیکن بس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کبھی سیدھا راستہ پکڑ لیتے ہیں،
کبھی نہیں پکڑتے، کہتے نہیں سر میں نے پکڑ لیا تھا اور اس لیے آج میں کامیاب ہوں اور یہ آپ گفٹ لیں۔ میں نے کہا میں نہیں لیتا ہوں۔ کہتے سر میں ڈیسک پہ چھوڑ کے چلی جاؤں گی اور بس یہاں پڑھا رہے گا۔ میں نے کہا پڑھا رہے، اسٹوڈنٹس ہی کھا لیں گے، لیکن میں یہ اٹھا کے گھر نہیں لے جاؤں گا، نہ اس کو ہاتھ لگاؤں گا۔ سر پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا اچھا آپ ایک کام کریں، یہ لے جائیں پرنسپل کو بتا دیں کہ یہ میں سیف صاحب کے لیے لائی تھی، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور مجھے کہا کہ یہ پرنسپل صاحب کو دے دو اور اس کو بتا دو کہ یہ سارے ٹیچرز کے لیے ہے، آپ سب کو بلائیں اور یہ مٹھائی ان میں تقسیم کریں، بیٹھ کے یہاں کھائیں اور چائے منگوا لیں۔ اور اگر پرنسپل صاحب چائے نہیں منگواتے تو چائے میں منگوا لوں گا، ہم سب مل کے کلاس کے بعد سارے 3 4 5 ٹیچرز ہیں کھا لیں گے۔ تو اس نے کہا سر یہ مناسب تو نہیں۔ میں نے کہا یہ ایک مناسب طریقہ ہے، یا آپ یہ گھر لے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں گھر تو نہیں لے جاؤں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر یہی کرو۔ وہ لڑکی نکلی کلاس سے، میں کلاس پڑھانے لگا، کلاس ختم ہوا، وہ تو جا چکی تھی۔ میں پرنسپل صاحب کے کمرے میں گیا، بیٹا تھوڑی دیر، سامنے اس کے دفتر کی الماری تھی جس میں کچھ اس کے کاغذات، رجسٹرز اور پیپرز پڑے ہوئے تھے، اور اس کو دروازے میں شیشے لگے ہوئے تھے، اندر جو کچھ بھی تھا سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس نے جب میں نے دیکھا تو وہ ڈبہ اس الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں پڑا تھا اور اس کو تالا لگا ہوا تھا۔ پرنسپل صاحب نے بالکل کچھ بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ مجھے کوئی لڑکی آئی تھی مٹھائی دی یا کچھ بھی ذکر نہیں کیا۔ میں کم از کم 10 منٹ بیٹھا رہا، خیال تھا کہ شاید اس کو خیال آ جائے اور باقی ٹیچرز کو بھی بلا لے اور بتا دے کہ یہ اس طرح لڑکی ایک گفٹ لائیے اور آئیں بیٹھ کے اس کو کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، چائے منگواتا ہوں۔ اس نے کوئی ذکر نہیں کیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ مٹھائی اب اس نے رکھی ہے اور یہ گھر لے جائے گا، اور وہی ہوا۔ میں تو نکل آیا۔ دوسرے دن جب میں گیا کلاس سے پہلے، اس کے دفتر میں اکثر جایا کرتا تھا، جاتے وقت بھی اور کلاس ختم ہونے کے وقت بھی، تو دیکھا کہ وہاں وہ مٹھائی کا ڈبہ موجود نہیں تھا اسی الماری میں۔ تو خیر مجھے پہلے بھی اندازہ تھا کہ پرنسپل صاحب خود ہی یہ مٹھائی اپنے گھر لے جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک تحفہ تھا، یہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کی طرف ایک تحفے کی آفر تھی جو کہ میں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ شکر الحمدللہ، اللہ نے مجھ لالچ سے اور کھانے پینے کی چیزوں میں زیادہ رغبت رکھنے سے مجھے بچا لیا۔ یہ پہلا ویڈیو اس سلسلے میں۔ بعد میں جب میں یونیورسٹی میں ریگولر ٹیچر بنا اور سعودی عرب چلا گیا تو 2-3 ایسے اور بھی واقعات پیش آئے ہیں جو انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں، اس سیریز کی ویڈیوز میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ حافظ۔